السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں اجازت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حصول اجازت کا صحیح طریقہ۔ جب تم کسی کی زیارت کے لیے جاؤ تو نرمی سے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ زیارت مطلب کسی سے ملنے جاؤ، اس کو بھی زیارت ہی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مزار پہ جانے کو ہی زیارت کہا جاتا ہے۔ کسی سے ملنے جائیں، کسی کو دیکھنے جائیں، وہ بھی زیارت ہی کہلاتا ہے۔ جب تم کسی کی زیارت کے لیے جاؤ تو نرمی سے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور دروازے کے دائیں جانب کھڑے ہو کر صبر سے کھڑے رہو، تاکہ تمہاری نظر دروازہ کھلتے وقت گھر میں نہ پڑے، کیونکہ بعض اوقات وہ عورت دروازے پر آتی ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہوتا ہے۔ اگر تمہاری دستک یا کھٹکھٹانے کا گھر سے کوئی جواب نہ آئے تو دوسری دفعہ پھر دستک دو اور کچھ دیر انتظار کرو، پھر تیسری دفعہ بھی دستک دو۔ اگر اب بھی جواب نہیں آیا تو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص 3 دفعہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ بخاری شریف۔ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ دستک دینے کے درمیان میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ اگر گھر والا نماز میں مشغول ہو تو نماز سے فارغ ہو سکے، اور دروازہ اتنی قوت اور زور سے نہیں کھٹکھٹانا چاہیے کہ گھر والوں کے لیے باعث خوف یعنی خوف کی وجہ بنے اور وہ پریشان ہو جائیں۔ جب گھر کے اندر سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو اپنا نام بتایا کرو، وضاحت سے نام بتاؤ اور کنیت بھی بتاؤ تاکہ وہ تمہیں پہچان سکیں، اور جواب میں یہ نہ کہا کرو کہ میں ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ تو پہچان حاصل نہیں ہوگی۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو میں نے جواب دیا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے فرمانے لگے، میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو ناپسند کیا۔ بخاری شریف۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس لفظ کو اس لیے مکروہ اور ناپسند سمجھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات پر آنے والے کی پہچان نہیں ہوتی۔ معرفت تبھی ہوگی جبکہ واضح طور پر نام یا کنیت ذکر کی جائے جو مشہور ہو، ورنہ تو ہر رشتہ دار اور اجنبی میں کہہ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اجازت کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو دروازہ کھولنے کے لیے نہ بھیجا کرو یا ٹیلی فون اٹھانے کی اجازت نہ دیا کرو جبکہ تم یا تمہارا کوئی بیٹا گھر میں موجود ہو۔ اگر کوئی مرد نہ ہو تو پھر عورتیں دروازے کے پیچھے سے دستک کا جواب دے سکتی ہیں تاکہ ان کو کوئی اجنبی دیکھ نہ پائے اور وہ صرف یہ پوچھیں کون اور کچھ نہ کہیں۔ احزاب کی 32 آیت۔ کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے وہ کوئی غلط امید نہ پیدا کر لے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ دروازہ کھول کر دستک دینے والے کو دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احزاب کی 53 آیت، اور اے مردوں جب تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اولاد، خادموں یعنی نوکروں اور رشتہ داروں کا اجازت مانگنا۔ سورہ نور کی 58 آیت۔ مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور تم میں سے جو بچے بالغ نہیں ہوئے وہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ تینوں اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے پاس آ کر اجازت لینے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ان کے خادم یا غلام
लौंडियां और उनके ताबा बच्चे 3 हालतों में और औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास दाखिल हों। नमाज फजर से पहले, क्योंकि उस वक्त लोग अपने बिस्तरों में नींद में मशगूल होते हैं। क़ियोला के वक्त यानी दोपहर में आराम करने के वक्त, क्योंकि इस वक्त बाज़ औक़ात आदमी कपड़े उतारे हुए होता है। नंबर 3, नमाज इशा के बाद, क्योंकि वो वक्त नींद का होता है, तो नौकरों को और बच्चों को हुक्म दिया गया है कि इन वक्तों में घर वालों के पास अचानक न आए। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।